بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے درود شریف کی ہے، پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا درود شریف کا واقعہ بھی بہت پیارا ہے، توجہ سے سنیے گا، پورا سنیے گا اور درود شریف کی عادت بنائیے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص کو دیکھیں گے جس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دیں گے کہ آقا صلاۃ والسلام فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کی امت کے ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنے غلام کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کو پا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ اس بارے میں نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اسی دوران ایک آواز سنیں گے جو اللہ عز و جل کی طرف سے ہوگی کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کو میزان کی طرف دوبارہ لے چلو، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، چنانچہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آستین مبارک سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس میں وہ درود شریف ہوگا جو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی دنیاوی زندگی کے دوران پڑھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے جس کے رکھنے کی برکت سے نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، وہ گناہگار آدمی خوش ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ پرچی کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ تیرا درود شریف پڑھنا ہے جو تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں میری ذات پر پڑھا تھا، میں نے تیرے لیے محفوظ رکھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا افسوس مجھے اپنی ذات پہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں زیادتی کی۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے والے مومنوں کو کل قیامت میں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستوں، ہم گناہگار بندے ہیں اور ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں۔ قیامت کی سخت گھڑی میں جب اعمال میزان پر تولے جائیں گے تو بندے کو اس وقت بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میزان پر عدل ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ اس سخت گھڑی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی کے لیے کتنی کوشش فرمائیں گے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز یہ گوارا نہ ہوگا کہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں جائے۔ آج پڑھا ہوا درود شریف اس وقت مومن کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ اس حقائق میں حضرت آدم علیہ السلام کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے محبت کا ملاحظہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہنم میں جائے، اس لیے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر توجہ دلائیں گے کہ یا رسول اللہ اپنے امتی کو بچا لے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ درود شریف کی عادت بنائیں گے، خود بھی اور بچوں کو بھی بنوائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اچھے واقعات آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔